الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وطاهر بيتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بیت اللہ شریف کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا گھر ہے، بیتی میرا گھر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وطاہر بیتی میرے گھر کو پاک رکھو۔ شریعت میں صفائی ستھرائی کی بڑی اہمیت ہے۔ صفائی مشہور ہے کہ نصف ایمان ہے، حدیث کے اندر نصف ایمان کا ذکر نہیں ہے، صفائی ایمان کا حصہ ہے، شطر الایمان، ایمان کا حصہ ہے صفائی جو ہے۔ نبی علیہ السلام کی جتنی زندگی گزارنے کی عادتیں ہیں، طریقے ہیں، اقوال ہیں، احکامات ہیں، یہ ایک بہت خوبصورت زندگی ہے، ایک پرسکون زندگی ہے، ایک صحت مند زندگی ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں موسٹ ہائیجینک لائف۔ اگر آپ نے موسٹ ہائیجینک لائف اسٹائل دنیا میں کسی کا دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، کسی انگریز کا نہیں ہے۔ یہ تو ایک ہفتہ نہیں نہاتے، مہینہ نہیں نہاتے، بلکہ سالوں نہیں نہاتے، ایسے بھی کیسز ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں بعض جگہ نا بعض لوگ جو علماء کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، اہل حق کے ساتھ جن کا تعلق نہیں ہوتا، یہ جو ملنگ قسم کے لوگ گزرے ہوتے ہیں نا، گندے مندے کپڑے، گندے اور ناخن اور مٹی میل سے ہٹے ہوئے، ان کو نعوذ باللہ یہ اللہ کا ولی سمجھ لیتے ہیں۔ ایک جگہ کچھ عرصہ پرانی بات ہے، ہمارے حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکات العالیہ کے خلیفہ گزرے ادھر نیلا گنبد کی طرف سے، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے پاس وہ گزر رہے تھے، تو وہاں ایک جگہ ایک بندہ انہوں نے بتایا کہ الف ننگا کھڑا ہوا تھا، اس کے گرد لوگ کھڑے ہوئے تھے، اس کو عقیدت کی نظر سے دیکھ رہے تھے، اور اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں کہ بڑا اللہ کا ولی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہیں میں کھڑا ہو گیا اور میں نے ان کو کہا تم میں سے کون ہے جو اس کو اپنا ولی بنائے، اپنا دوست بنائے اور اپنے ساتھ بٹھائے، اپنے گھر لے جائے اور اس کو اپنے دوست کا مقام دے؟ کوئی ہے تم میں سے ایک؟ اب مجمع تو جو تھا وہ چپ ہو گیا، ایسا غلیظ بندہ، اس کو کون اپنا دوست ہے؟ یہ بات کہی انہوں نے، پھر فرمایا کہ جس کو تم اپنا دوست نہیں بنا سکتے، اتنے گندے بندے کو تم کہتے ہو اللہ رب العزت کا ولی ہے، نعوذ باللہ۔ وضو تو دور کی بات، جس کو جنابت کے غسل کا طریقہ نہیں آتا، نہ کبھی اس نے کیا تھا کہ نہیں کیا، اللہ جانے، یہ اللہ کا دوست ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہمیشہ پاک صاف پاکیزہ زندگی، خوبصورت زندگی، گھروں کو پاک رکھنے کا، صاف رکھنے کا حکم، مسجدوں کو پاک صاف رکھنے کا حکم۔ گزشتہ بدھ کو بیان ہوا تھا، آج وہ بیان میں اس کا کچھ خلاصہ یہاں کروں گا۔ ہمارے یہاں ہر اتوار کو عصر سے مغرب مجلس ذکر ہوتی ہے، سارا سال ہر اتوار، اور بدھ والے دن شام 7:30 سے 8:30۔ تو اس کی کچھ باتیں آج انشاءاللہ ذکر کرنی ہے۔ تو یہ صحت کے حوالے سے کچھ بیانات چل رہے ہیں کچھ مہینوں سے، تو اس میں آج بھی آپ کے سامنے بات آئیں گی۔ میں نماز کا طریقہ نہیں بتاؤں گا، وضو کیسے کرتے ہیں یہ نہیں بتانا، روزہ کیسے رکھنا ہے نا، ارے عام زندگی جو دن بھر ہماری ضرورت ہے اس میں بھی سنتیں ہیں، اور اگر ان کو میں اور آپ اپنا لیں تو ہم ایک صحت مند بہترین زندگی گزاریں۔ تو گھر کے حوالے سے بھی ہیں اور مسجد کے حوالے سے، ماحول کے حوالے سے، تو ہم ان باتوں کو سنتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں۔ پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا غالباً کہ غسل جمعہ کی ابتدا کیسے ہوئی۔ ابتدا میں مسجد نبوی شریف چھوٹی تھی سائز میں، ہائٹ بھی کم تھی، ایریا بھی کم تھا، صحابہ کے پاس غربت کی انتہا تھی، وسائل نہیں تھے، محنت مزدوری بہت کرنی پڑتی تھی، موٹے کپڑے اونی جو ہے نا صوفی موٹے کپڑے وہ پہننے ہوتے تھے، وسائل نہیں تھے۔ تو جمعے والے دن ایک دفعہ نبی علیہ السلام مسجد شریف میں داخل ہوئے، مسجد نبوی شریف میں گرمی کا موسم اور پسینے مستقل بہ رہے سب کے، اور کئی دنوں سے بہ رہے وہی کپڑے جس پہ پسینوں کے اثرات، جسموں میں اس کے اثرات، تو کتنی زبردست کنجیشن ہو گئی۔ آپ نے باقاعدہ پسینے کی اسمیل محسوس کی اور فرمایا کہ جمعے والے دن غسل کر کے آیا کرو، جس کے بعد جو خوشبو ہو وہ لگا کے آیا کرو۔
پھر صحابہ نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. پھر بعد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے وسعت عطا فرما دی, مسجد بھی بڑی ہو گئی, چھت بھی اونچی ہو گئی, لوگوں کے پاس بھی وسائل آ گئے, اتنی مشقتیں بھی نہ رہیں اور کپڑے بھی بہتر ہو گئے, گھروں میں وسائل آ گئے. تو نبی علیہ السلام نے پاکیزگی کا حکم دیا. جو بھی آپ دیکھیں گے نا اللہ کا ولی ہے تو سب سے پہلے تو وہ پاکیزہ ہوگا, ذہنی اعتبار سے بھی, قلبی اعتبار سے بھی, جسمانی اعتبار سے بھی. یہ گندے مندے رہنے والے لوگ یہ نبی نے پسند نہیں کیے, یہ اللہ کے ولی نہیں ہوتے. ابو داؤد ابن ماجہ کی روایت ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ محلوں میں مسجدیں بنایا کرو, اور یہ بھی حکم دیا کہ ان میں صفائی کا اہتمام کیا کرو, اور یہ بھی حکم دیا ان میں خوشبو کا استعمال کیا کرو. یہ مساجد بنانے کا حکم پوری دنیا میں جگہ جگہ ہر محلے میں مسجد ہو, پھر ان کی پوری نگرانی ہو, ان کا خیال ہو, یہ نبی علیہ السلام نے پوری امت کو دیا. مسجد کی صفائی کی ذمہ داری صرف امام صاحب, مؤذن صاحب یا پھر انتظامیہ کی ہی نہیں ہے, محلے والوں کی, ہم سب کی ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے. لیکن جس جگہ کو کمیٹی بنی ہو, انتظام کے لوگ مامور ہوں, وہاں ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ معاشی طور پر, مالی طور پر مدد کر دی, یا ان کو کہا کہ میں یہ خدمت کر سکتا ہوں, میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں لیکن میں الیکٹریشین ہوں, کبھی لائٹ خراب ہو تو مجھے بلا لیں, یا میں فلاں کام کر سکتا ہوں, کبھی ضرورت ہو تو میں مسجد کے لیے حاضر ہوں. تو انتظامی کاموں میں معاون بننا ہے, مددگار بنتے ہوئے اس کو شامل کریں. تو نوجوانوں کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ مساجد مدار, اچھا صرف مساجد نہیں, جہاں دین کا مرکز ہے, مسجد ہے, مدرسہ ہے, خانقاہ ہے, تبلیغی مراکز ہیں, دینی جو اسلامک انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں, سینٹرز ہوتے ہیں, اس سب کے سب ذمہ داری ہے عوام کی کہ اس کا خیال رکھیں. لیکن انتظامیہ کی مدد کرتے ہوئے انتظامیہ سے لڑائی نہ لے لیں. اب اس دن بدھ والے دن تو گھر میں نے لوگوں سے ہاتھ کھڑے کروائے تھے کہ بھئی جنت میں گھر کون چاہتا ہے, اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے شادی کون کرنا چاہتا ہے. تو وہاں تو ساروں نے ہی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے, کچھ نے تو دو دو ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. پتہ لگا نا بڑی بڑی آنکھوں والی حور ملے گی تو ایک کی جگہ دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے, ہاں جی میں چاہتا ہوں. تو یہاں بھی ہاتھ کھڑے کروا لے کے چاہتے تو سب یہ نہ چلے ہاتھ کیا کھڑے کروانے. وہ میں نے پریکٹس پر بدھ کو کر لی. ہاں جی, جو یہ چاہتا ہو کہ جنت میں بڑی آنکھوں والی حور سے اس کی شادی ہو جائے اور جنت میں محل بھی ملے, تو وہ 2 حدیثیں سن لے, اور ان 2 حدیثوں کو سننے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں. یہ جو جنت کی حور ہے نا, بہت خوبصورت, انتہائی خوبصورت, اس میں کوئی دو رائے نہیں, کوئی شک نہیں. لیکن جو جنت میں ہماری بیویاں جہاں پہنچیں گی, یہ حوروں سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی, 70 گنا زیادہ نہیں, اس سے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوں گی. حوریں حیران ہوں گی کہ اچھا اتنا خوبصورت بھی کوئی ہو سکتا. جو ایمان والی پاک دامن عورتیں, ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں, یہ جب جنت میں پہنچیں گی تو جنت کی حوریں ان کی خادمائیں ہوں گی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت کی حور مومنہ عورت سے زیادہ خوبصورت ہوگی, یہ بڑی بھول ہے, بہت بڑی بھول ہے. اسی طرح ایک صاحب کو بھول تھی یہ والی, اور ان کو اپنی بیوی سے کچھ ذرا خار بھی تھی. ہو جاتی ہے نا خاوندوں کو بیویوں سے ذرا معاملات ایسے. کو دل جلا خاوند تھا, جنت میں پہنچ گیا, اور جنت میں سامنے سے بیوی آ گئی, اس کے دماغ میں تو حور تھی, تو سامنے بیوی سے ملاقات ہو گئی. تو اس نے بیوی کو کہا, نہ کرتا کوئی نیکی دنیا میں, نہ کرتا کوئی نیکی دنیا میں, گر معلوم ہوتا تو ہی ملے گی جنت میں. کو دل جلا ہوگا, بہر جنت میں تو ایسا کبھی نہیں ہوگا. اللہ دلوں کو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. یہ جو کوئی بھائیوں میں, رشتہ داروں میں, میاں بیویوں میں, آپس میں دل کے اندر کوئی بھی کمی کوتاہی ہے نا, سب صاف کر کے اللہ جنت میں بھیجیں گے. جنت میں ایسا ہونا نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ کے کہہ رہے ہیں جی جنت کی حور بہت خوبصورت, لیکن عورت مومنہ اس سے زیادہ خوبصورت, کو دلیل بھی تو ہو. حور کے بارے میں قرآن کے اندر بھی ذکر, حدیث کے اندر بھی اس کی خوبصورتی کا ذکر, تو یہ تو کہیں ذکر ہی نہیں ملتا. تو کیسے کہہ دیا؟ تو اس کا جواب دے دیں یا وہیں جنت میں دیکھ لیں گے؟ دے دیں, چلیں جواب لے لیں. اللہ رب العزت نے حوروں کا حسن بیان کیا
حوروں کا حسن بیان فرمایا، مومنہ عورت کا نہیں فرمایا۔ کیوں؟ علماء نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنی عورت کو پردے میں رکھو، تو جس چیز کو چھپانے کا ہمیں حکم دیں اور خود اس کے حسن کو کھولے تو یہ اللہ کے شان کے تو خلاف ہے نا، کہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ بھی چھپاؤ اور خود کھولیں۔ پھر ایمان والے کی غیرت بھی تو ہوتی ہے نا، کہ اس کی بیوی کے حسن کا تذکرہ کہیں ہو رہا ہو، تو غیرت مند بندہ تو پھر اس کا خیال کرتا ہے نا۔ تو جن کے اندر غیرت ہے، اب انگریزی میں غیرت کا ترجمہ کیا ہے، انگلش میں غیرت کو کیا کہتے ہیں؟ ایک ہفتہ لے لیجیے، اگلے جمعے کو بتا دیجیے گا۔ ویسے میں 22 تاریخ کی رات کو کراچی جا رہا ہوں، 26 کو آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اگلا جمعہ تو میرا نہیں لاہور میں ہی ہوں، جمعہ پڑھا کے ہی جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب یہاں پہ جب سے جمعہ پڑھانا شروع کیا ہے، آپ کے امام صاحب چھوڑنے نہیں دیتے۔ کل رات کو بھی انہوں نے جناب کھانا کھلایا، دعوت کھلائی، اور یہاں رات کو آ کے کھانا کھا کے دعوت کھا کے گئے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میٹھا بھی تھا اور جناب گرین ٹی بھی تھی اور گڑ بھی تھا۔ اچھا، ایک امام صاحب کے ایک واقعے سے یاد آ گئی بات۔ شالوی میں ہماری مسجد ہے، دکان کے پاس مہاجرین مسجد شو مارکیٹ میں، تو ایک مرتبہ انہوں نے مجھے دعوت دی، میں سیدھا چلا گیا کھانا کھانے کے دوران انہوں نے وہ ہیں ادھر ڈیرہ غازی خان کے آگے کسی علاقے کے، تو وہاں سے ساگ اور مکئی کی روٹی وغیرہ تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے مجھے کہنے لگے حضرت آپ نے تو دعوت فوراً قبول کر لی، ایک اور مسجد کے نمازی ہیں، میں ان کو بھی بلاتا ہوں، وہ نہیں آتے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، امام صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ نہیں آتے؟ انہوں نے کہا امام صاحب آپ کی تنخواہیں تھوڑی ہوتی ہیں، گزارے مشکل ہوتے ہیں آپ لوگوں کے، آپ کھانا کھلائیں گے مزید بوجھ بنے گا، اس لیے میں نہیں آتا، ہم تو اپنے گھروں میں کھاتے رہتے ہیں، آپ کے اوپر بوجھ نہ بنے اس لیے نہیں آتا۔ تو امام صاحب کہنے لگے میں نے ان کو کہا کہ جناب مولوی کو تو ہر طرف سے مل جاتا ہے، مولوی کا کوئی خوش نصیب کھاتا ہے، مولوی کو تو ہر طرف سے مل جاتا ہے، مولوی کا کوئی خوش نصیب کھاتا ہے۔ تو یہ امام صاحب دعوت دیتے تو میں بھی پہنچ جاتا ہوں، مولوی کا تو کوئی خوش نصیب بھی کھائے گا نا۔ تو بہرحال تو بات ہو رہی تھی جنت میں محل کی، گھر کی، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حور کی۔ تو جن کو یہ چاہیے 2 احادیث توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسجد سے کوڑا کباڑ نکالنا بڑی آنکھوں والی حوروں کی مہر ہے، حوروں کا مہر ہے۔ مسجد کی صفائی کسی بھی قسم کی، کوئی بھی کسی قسم کی صفائی کے اندر ہمارا کردار ادا ہو تو یہ اس کا ذریعہ بنے گا۔ دوسری حدیث سن لیجیے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت، جس نے مسجد سے ایسی چیز باہر پھینک دی جس سے تکلیف ہوتی ہے، کانٹا ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی بھی چیز، کوڑا کباڑ، کوئی بھی چیز جس سے تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ تو مساجد کی صفائی، اور اسی کے ضمن میں مدارس اور دینی مراکز سارے آ جاتے ہیں، وہ ان سے الگ نہیں ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھ پر میری امت کے اچھے اعمال بھی پیش کیے گئے اور برے اعمال بھی۔ اچھے اعمال میں نے یہ بھی دیکھا، اور بہت سارے اچھے اعمال تھے، ان میں یہ بھی دیکھا کہ راستے سے چیز کا ہٹا دینا، تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، پتھر کانٹا کو، خراب چیز راستے کو صاف کر دینا۔ اور برے اعمال میں یہ دیکھا کہ کوئی مسجد میں تھوک رہا ہو، یہ بڑے برے اعمال میں ہیں۔ عام طور سے تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن معتکفین جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اس وقت یہ خطرہ ممکن ہے، تو بھائی اس کے لیے انسان پورا اہتمام کرے۔ اگر کسی کو ایسی پریشانی پیش آ جائے تو مسجد کی پاکی صفائی کا اہتمام بڑا ضروری۔ پھر نبی علیہ السلام نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا۔ مساجد میں پہلے حوض ہوتے تھے، جامع شرفیہ میں، نیلا گنبد میں، پرانی مسجدوں میں آپ کو نظر آئے گا حوض ہوتے تھے، یہ کھڑا ہوا پانی ہے۔ اب ہمارے یہاں سوئمنگ پول ہوتے ہیں، کسی بھی جگہ کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب پخانہ کرنا یہ منع ہے، بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ یہ بنتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے 3 باتیں ایسی فرمائی جن کے اوپر کرنے والے پہ لعنت آتی ہے، 3 کام ایسے کہ کرنے والے کو لعنت ملتی ہے۔ وہ کون سے 3 کام ہیں؟ فرمایا کہ آدمی ایسی جگہ قضائے حاجت کرے جو لوگوں کی گزرگاہ ہو، آنا جانا ہو، ایسی جگہ پیشاب پخانہ کر دے۔ دوسرا، ایسی جگہ پیشاب پخانہ کر دے جو لوگوں کے سائے کی جگہ ہو، بیٹھنے کی جگہ ہو، کسی درخت کے نیچے،
کسی ایسی جگہ پہ جہاں لوگ بیٹھتے ہوں وہاں یہ حرکت کر دے۔ تیسرا، جہاں کنواں پانی کا کوئی سلسلہ ہو اور لوگ وہاں پانی پینے لینے دینے آتے ہوں وہاں کوئی ایسا کام کرے۔ اب یہ میں نے آپ کو نماز روزے کے طریقے نہیں بتا رہا ہوں، عام زندگی گزارنے کے لیے جو نبی علیہ السلام نے باتیں بتائی ہیں وہ۔ پچھلی جمعے کو تھوڑی سی بات ہو کر ہوئی تھی، گھر کے اندر کی صفائی، گھر کے باہر کی صفائی، مین گیٹ کے باہر کی صفائی، یہ سب گھر والے کی ذمہ داری ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو ایک خوبصورت صاف پاکیزہ معاشرہ ہمیں دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں تک ترغیب دی، فرمایا کہ راستے سے کوئی پتھر، کانٹا، ہڈی وغیرہ یہ چیزیں ہٹا دینا صدقہ ہے۔ صدقے کے لیے تو مال جیب سے نکالنا پڑتا ہے نا، تو بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے جو صدقہ دینے والے لوگ ہیں ان کے لیے۔ فرمایا کہ راستے سے یہ چیزیں ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، ترغیب دی۔ یہاں سے ایک بات اور پتہ لگی، مومن کی شان تو یہ ہے کہ راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹائے، یہ اس کی شان، اور اس کی شان سے یہ بات تو بہت دور ہے، بعید ہے کہ یہ خود راستے میں کسی تکلیف دہ چیز کا ذریعہ بنے۔ مومن کی شان کیا ہے؟ راستے سے چیزوں کو صاف کرے، ہٹائے۔ اور جو لوگ راستے بند کر دیتے ہوں دعوت کے نام پہ، ولیمے کے نام پہ، بیان کے نام پہ، اور جناب دینی مجالس کے نام پہ، یہ کیا ہے؟ یہ تو نبی علیہ السلام کا دین نہیں ہے کہ روڈ بند کر دیے لوگوں کو تکلیف ہو، تو لوگوں کو تکلیف پہنچانا یہ دین نہیں ہے کسی بھی طریقے سے۔ تو راستے کھلے رہنے چاہیے، اس میں آنے جانے والوں کا حق ہے، وہ اس کام کے لیے نہیں ہے کہ میرا بیان ہونا ہے جی چلو جی روڈ بند کر دو۔ یہ انتہائی، یہ ایذائے مسلم میں آتا ہے، یہ نبی علیہ السلام کا دین نہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ماحول کی صفائی کے لیے، انوائرمنٹل کنٹرول کے لیے، ہمارے یہاں بھی جناب وہ شجر کاری مہم ہوتی ہے نا، ابھی تک پتہ نہیں کتنے ارب درخت لگ چکے ہیں ہواؤں میں۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے اس کی ترغیب دی، فرمایا جو مسلمان کوئی درخت لگائے، کوئی کھیتی اور اس طرح لگائے، اور اس میں سے کوئی بھی فائدہ کوئی انسان اٹھائے، کوئی جانور اٹھائے، کوئی پرندہ اٹھائے، اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کا سایہ ہے، اس کی کوئی کھیتی ہے یا درخت ہے، کوئی پرندہ اوپر سے آ کے کچھ کھا کے چلا گیا، اس کو ثواب مل رہا ہے۔ اس کو غمگین نہیں ہونا چاہیے کہ لو جی میری چیز کسی نے کھا لی۔ جو بھی اس کو کسی بھی طریقے سے فائدے میں کہ لے گا تو اس کو ثواب ملے گا صدقے کا۔ اور فرمایا کہ اس قسم کے شجر کاری، شجر لگانا، ایک کام کرنا، انسان مر جائے گا، قبر میں پڑا ہوگا، وہاں اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کیسی زبردست ترغیب ہے۔ پھر عام طور سے جو زندگی گزارتے ہیں، اس میں نبی علیہ السلام نے آپس میں محبت سے، اکرام کے ساتھ رہنے کی ترغیب دی، اور یہ بھی فرمایا کہ جو ہماری مساجد میں سے کسی مسجد یا بازاروں میں سے کسی بازار میں سے گزرے اور اس کے پاس کوئی اسلحہ ہو، تیر، تلوار، نیزہ، آج کل کے حساب سے ریوالور، اور جو آج کل کی چیزیں، خنجر، اس طرح کی کوئی چیز ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس کو قابو میں رکھے، کسی مسلمان سے اس کو تکلیف نہ ہو، حتیٰ کہ اس کی طرف اشارہ بھی نہ کرے ایسی چیز کا۔ اگر کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کی طرف اسلحے کا، کسی بھی طریقے کا، رائفل کا، خنجر کا اشارہ کر دیا، فرمایا جب تک یہ اشارہ کرتا رہے گا اس پر لعنت ہوتی رہے گی، فرشتے لعنت کریں گے اس کے اوپر۔ اب سوشل سیکیورٹی والے تو آج جو بتاتے ہیں، نبی علیہ السلام نے بہت کچھ ہمیں پہلے سمجھایا ہوا ہے۔ ہماری بیماری یہ، کمزوری یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم نے سمجھا نماز، روزہ، حج، قرآن، بس یہی دین ہے، اس کے علاوہ دین نہیں۔ دین میں مکمل دین کہلاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دوران سفر تم رات کو کہیں پڑاؤ ڈالو تو سڑک سے ہٹ کر قیام کرو، جانوروں کی گزرگاہ ہے، رات کو کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، رات کو کچھ ایسے جانور نکلتے ہیں جو دن میں نہیں نکلتے۔ رحمت للعالمین کیا فرما رہے ہیں خدا کے بندو، رات کو کہیں پڑاؤ ڈالو۔ آج کل کا زمانہ تو اس طریقے کا نہیں ہے۔ آپ ذرا آج اگر صحراؤں میں نکلیں، کھلی ویرانیوں آبادیوں سے نکل کے باہر جائیں اور قافلہ جا رہا ہو 150 لوگوں کا، یا گاڑیاں ہوں 150، کہیں پڑاؤ ڈالنا ہو، تو آقا نے کیا فرمایا؟ راستے سے ہٹ کر آنے جانے والوں کو تنگ مت کرو۔ کن کو؟ جانوروں کو تنگ مت کرو۔ اب ہم کہیں جی ہمارے گھر میں شادی ہے، ہم نے روڈ بند کرنا ہے،
ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، روڈ بند کرنا ہے، ہمارے ہاں بیان ہے، مجلس حضرت صاحب نے آنا ہے، روڈ بند کرنا ہے۔ آقا نے تو جانوروں کو تکلیف دینے سے منع کیا، اب انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ پیچھے کوئی ایمبولینس ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، کسی نے ایئرپورٹ جانا ہے، ہم روڈ بند کر کے کھڑے ہو جائیں، کیا یہ دین ہے؟ نہیں، یہ دین تو نہیں ہے، دین نہ سمجھنے والوں کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام تو جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہے۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، فرمایا رات کے وقت آمد و رفت جب بند ہو جاتی ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، تو بلا ضرورت باہر نہ نکلا کرو، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ جانور ایسے ہیں جن کو وہ سب زمین میں پھیلا دیتا ہے۔ آپ کی تب تعلیمات تو اتنی پاکیزہ ہیں، ہاں کچھ جانور ایسے ہیں جن کو مارنا اجازت ہے، ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ وہ 5 ایک حدیث میں آئے ہیں: چوہا، بچھو، چیل، کوا اور کاٹنے والا کتا۔ ان کو حرم میں بھی، حرم مکہ میں بھی مارنے کی اجازت ہے۔ تکلیف دہ جانور ہیں، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے اور اپنی حفاظت کے لیے وہ ان کو مارنا چاہے تو مار سکتا ہے۔ اور ایک اور جانور جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے چھپکلی، اس کو مارنے میں تو ثواب ہے۔ ایک ضرب سے جو مارے گا 100 نیکیاں، دوسری ضرب میں نیکیاں کم، تیسری ضرب میں نیکیاں کم۔ سانپوں کو مار ڈالنے کا بھی حکم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلا وجہ نکل کے سارے لاہور کے کوے مارنے کے لیے نکل جائیں۔ چیل کو جہاں آپ محسوس کریں تو پھر ان کو ختم کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی ہرگز کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرے، کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرے۔ کیوں بھائی؟ اندر سے کوئی زہریلا جانور، کوئی چیز نکل آئی، اندر کوئی مخلوق ہو اللہ کی، اسے تکلیف ہو یا وہ تمہیں تکلیف پہنچائے، تو آپ نے اس طریقے سے باقاعدہ احکامات عطا فرمائے۔ ہم رات کو جب سوتے ہیں، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے احکامات عطا فرمائے۔ فرمایا کہ رات کو سوتے ہوئے آگ کو بجھا کر سویا کرو، تمہاری دشمن ہے آگ۔ آج کل کے زمانے میں گیس کے ہیٹر سمجھ لیجیے، کوئی بھی گیس کی اپلائنسز ہیں، اور جب سے لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی ایک نیا مسئلہ آ گیا۔ ہمارے گھر میں بھی ایک مسئلہ اللہ نے بچا لیا، کزن جو ہمارا ہے، چچا کا بیٹا، برابر میں ایک کی دیوار ہے۔ چند دن پہلے میرے پاس آیا آفس میں، الکحف کے ہیڈ آفس میں ٹاؤن شپ، کہنے لگا جی وہ بھائی میرے پاس اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ بھائی کیا ہوا؟ تو اس نے چولہا یا کسی گیس اپلائنس کا ذکر کیا کہ لوڈ شیڈنگ کے دوران گیس موجود نہیں تھی تو کسی نے اس کو آن کر دیا اور پھر بند نہیں کیا، کہ گیس تو آئی نہیں رہی، چھوڑ دیا۔ یہ کتنی بڑی غلطی ہے۔ کئی دفعہ ہم نلکا کھولتے ہیں نا، پانی نہیں آ رہا ہوتا، مسجد میں کہیں گھر پہ نلکا کھولا پانی نہیں آ رہا، تو کیا ڈیوٹی ہے کہ اس کو بند کرے، کہ جب آئے گا آپ تو یہاں نہیں کھڑے رہیں گے۔ تو ہم کئی دفعہ نلکے کھلے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے وہ دیکھا گیس نہیں آ رہی، اس کو کھلا چھوڑ دیا۔ اب بعد میں جب اپنے وقت پر گیس آئی تو وہ پوری جگہ گیس بھر گئی، اور فجر کے لیے جب اٹھے تو اللہ نے مہربانی کی، گیس کی بے حساب بدبو موجود تھی، اور اللہ نے مہربانی کی، کام بچ گیا، بچت ہو گئی۔ جب وہ صبح اٹھے فجر میں، کوئی حادثہ ہو سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، اللہ نے بچا لیا۔ نبی علیہ السلام کی طرف سے ہدایت موجود، 1400 سال پہلے سے موجود۔ دین تو اتنا خوبصورت ہے، گھر کی صفائی، ماحول کی صفائی، مساجد کی صفائی، اپنے جہاں ہم بیٹھتے ہیں ان چیزوں کی صفائی، ان ساری صفائیوں سے ملتا کیا ہے؟ اس کے اوپر ہم 2 منٹ بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر چھینک اور جمائی آنا، یہ 2 چیزیں ہیں، ان کے اوپر کیا قرآن کیا نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں وہ باتیں بیان کر لیتے ہیں۔ ماحول کی، گھر کی، اپنی ان ساری صفائیوں سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا معاشرہ چاہتے ہیں؟ جب صفائی کا معیار ہم سب کا، ہر انفرادی بندے کا ایسا ہو جائے گا تو کیا بنے گا؟ ٹینشن ختم ہوگی، تناؤ نہیں ہوگا گھروں میں، ہمارے جہاں ہم بیٹھتے ہیں، جاتے آتے ہیں، وہاں تناؤ نہیں ہوگا، سکون ہوگا۔ دوسرا، گم شدہ چیز فوراً مل جائے گی، بلکہ چیز گمے بھی گی نہیں۔ جب ایک چیز کو سلیقے سے رکھنے کا ایک رواج ہو، ہر چیز صحیح جگہ رکھ دی جائے اور صفائی کے بعد رکھ دی جائے تو فوری طور پر چیز مل جائے گی۔ کئی گھروں میں صبح اسی وجہ سے ٹینشن بنی ہوتی ہے، چابی نہیں مل رہی، استری کون لے گیا، یہ وہ، کہ سلیقہ نہیں ہوتا۔ جب ہر کام سلیقے سے ہو تو صبح ہر چیز ٹائم پہ ہو۔ اس کے علاوہ سہولت،
زندگی میں آسانی اور سہولت آ جائے گی، نیند بہتر ہو جائے گی۔ جب ہر چیز بہتر ہے، خوبصورت ہے، صاف ہے، خوشبودار ہے، اطمینان ہے، تو نیند خود بخود بہتر ہو جائے گی، بیماریاں کم ہو جائیں گی۔ جتنی صفائی زیادہ ہوگی اتنی بیماریاں کم ہو جائیں گی۔ بعض لوگوں کو ڈسٹ الرجی ہوتی ہے اور کئی چیزوں کی الرجی ہوتی ہے، تو وہ بھی اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دماغی طور پر بندہ پرسکون ہوگا، دماغی صحت ہوگی، دماغی قوت اس کو ملے گی۔ اس کے علاوہ اس ساری چیزوں سے کیا ملے گا؟ ہمارے ماحول معاشرے میں ہر ایک کو خود اعتمادی ملے گی۔ یہ ساری چیزیں اس شخصیت کو بلند کرنے میں کام کرتی ہیں۔ شخصیت بلند ہوتی ہے، پھر کردار بلند ہوتے ہیں، سوچ اچھی ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات تو ہمیں یہ نتیجے دیتی ہیں۔ ہم نے بس صرف قرآن حدیث میں، شریعت میں صرف نماز روزے کو سمجھا ہوا ہے، نہیں، دین اس سے بہت آگے ہے۔ یہ بھی دین کا اہم شعبہ ہے، لیکن اس سے آگے اور بہت باتیں۔ ہم ان کو اپنائیں تو ہماری زندگیوں میں برکتیں آئیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اپنائیں گے جی انشاءاللہ۔ اب یہ سارے بیانات یوٹیوب پہ موجود ہیں، فیس بک پہ موجود ہیں، واٹس ایپ پہ موجود ہیں۔ کسی کو چاہیے ہو ٹاؤن شپ، ویسے تو مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے آنا، لیکن کبھی آ بھی جائیں۔ میں تو بھی اپنے شیخ سے ملے جھنگ بھی جاتا ہوں، کہیں بھی ہوتے چلا جاتا ہوں۔ تو ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ والوں کے پاس جاتے ہوئے، علماء کے پاس جاتے ہوئے ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہیں سے ہمیں اچھا صحیح دین ملتا ہے، یہیں سے ہمیں اچھی باتیں ملتی ہیں، زندگیوں میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو خود بھی آئیں، بچوں کو بھی لائیں، عورتوں کو بھی لائیں۔ پھر گھروں میں بہت ساری خیریں الحمدللہ آتی ہیں۔ بہت سارے ہمارے پاس ایسے کیسز موجود ہیں کہ گھروں میں الحمدللہ تبدیلیاں آئیں، ایسی چیزیں موجود ہیں۔ ان باتوں کا اثر ہوتا ہے، مجالس کا اثر ہوتا ہے۔ جب لگن ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھئی فکر کرنی چاہیے۔ تو جو جن سے بیت ہے، کہیں نہ کہیں مجلس میں آنا جانا یہ رکھے۔ اچھا جی، اب جو چند منٹ رہ گئے اس میں دو باتیں کرنی ہیں۔ چھینک ہم لوگوں کو آتی ہے کہ نہیں؟ آ جاتی ہے نا؟ اور جمائی آتی ہے کہ نہیں؟ یہ بھی آ جاتی ہے۔ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے لیے بھی تفصیلات ہمیں بتائی ہیں۔ دین اتنا خوبصورت، کامل، بہترین دین ہے۔ یہ ہماری زندگی میں آسانیاں لے کر آتا ہے، یہ ہماری زندگی میں پریشانیاں نہیں لاتا، راحت لے کر آتا ہے۔ اور یہ عین دین فطرت ہے۔ چھینک کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت بن کر آئی ہے۔ ایک آدمی کو چھینک آئی، اس کو چاہیے کہ وہ کہے الحمدللہ۔ ارد گرد جو بیٹھے ہوئے جنہوں نے سن لیا اس کا، وہ کیا کہیں گے؟ یرحمک اللہ۔ کیا کہیں گے؟ یرحمک اللہ۔ نہیں کہیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ واجب ہے، اس کا حق ہے۔ جس کو چھینک آئی اور اس نے کہہ دیا الحمدللہ اور ہم نے سن لیا، اب اس کا حق ہم پر آ گیا کہ ہم یرحمک اللہ کہیں۔ اب کسی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، دوسرے نے کہا یرحمک اللہ۔ اب واپس جس کو چھینک آئی تھی وہ کیا کہے گا؟ یہدیکم اللہ، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ خالی یہدیکم اللہ کہہ دے تب بھی چلے گا، ورنہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یا پھر یغفر اللہ لنا ولکم۔ یہ حق ہے ایک دوسرے کا۔ جب چھینک آئے تو یہ کرنا ہے۔ اچھا، اب کسی کو ایک دفعہ چھینک آئی، اس نے کہا، ایک دفعہ کہا الحمدللہ، ہم نے ایک دفعہ کہا یرحمک اللہ، پھر اس کو دوبارہ چھینک آئی تو پھر بھی ہم نے کہنا ہے، پھر تیسری دفعہ آئی پھر بھی کہنا ہے، تیسری دفعہ میں اس نے کہا الحمدللہ، ہم نے کہا یرحمک اللہ۔ اب اس کو چوتھی دفعہ چھینک آئے تو اب کیا کریں؟ اب اس کے لیے دعا کرنی ہے، یا اللہ اسے صحت عطا فرما دے، اس کو زکام ہو گیا، کیا ہو گیا، یا اللہ اسے صحت عطا فرما دے۔ تو میکسیمم 3 مرتبہ ہے جی۔ ہاں، اگر کسی کو چھینک آئے، وہ چھینک تو لیا لیکن اس نے الحمدللہ نہیں کہا، اب اسے جواب نہیں دینا۔ ہم نے جواب چھینکنے والے کو کب دینا ہے؟ جب وہ الحمدللہ کہے اور ہمیں آواز بھی آئے، اس کے علاوہ نہیں۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ، ہارون رشید ایک بادشاہ گزرے ہیں، ایک بادشاہ تھے، تو اپنے محل میں تھے، تو باہر ایک دم شور سا آواز سی آئی کچھ، تو ملکہ نے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ تو معلوم ہوا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سفر سے واپس آ رہے تھے، تو لوگ ان کے استقبال کے لیے جمع تھے، اور وہ اندر آ رہے تھے، اپنے جا رہے تھے جہاں جانا تھا، تو ان کو لوگ ساتھ تھے، تو ان کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ۔ اب جو پورے مجمع نے جو کہا نا یرحمک اللہ، ادھر بادشاہ کا محل قریب تھا تو اندر بڑی آواز گئی، سب نے کہا
اور جذبے سے شوق سے کہا. تو ملکہ نے بادشاہ کو کہا تم زمین پر حکومت کرتے ہو، یہ دلوں پہ حکومت کرتے. کسی نے ایک بادشاہ کا دربار تھا، اب جناب بادشاہ سلامت کو چھینک آ گئی. اب جو درباری بیٹھے ہوئے تھے تو نمبر بنانے کے لیے خوش آمدیوں نے کہا یرحمک اللہ. مجھے کہ اللہ والے بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اس کو الحمدللہ تو کہنے دو، پہلے شروع ہو گئے. یہ تو مسجد کے اندر بھی نا ایک چیز بہت اہم ہے. نماز جب پڑھتے ہیں نا، جب پہلی تکبیر جو ہے نا، پہلی تکبیر جو امام کہہ رہے ہوتے ہیں تکبیر تحریمہ، جب امام پوری طرح اللہ اکبر کہے پھر ہم باندھیں، چند لمحات تھوڑا سا انتظار کریں. امام نے اللہ اکبر نہیں کہا، ہم پہلے کہہ گئے، اس لیے ائمہ حضرات کو چاہیے کہ جو پہلی تکبیر ہے یہ زیادہ لمبی نہ کریں. ایک مسجد ہے، اب میں علاقے کا نام نہیں لے رہا، قریب ہی ہے، ان کا اللہ اکبر اتنی دیر میں مکمل ہوتا ہے. ان کو کئی دفعہ میں نے خود بتایا کہ ان کا وہ اللہ اکبر پورے ہونے سے پہلے درمیان کے درجنوں لوگ پیچھے والے نیت باندھ چکے ہوتے ہیں، ان کا وہ اللہ اکبر ہی ختم نہیں ہوتا. بہت خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اب یہ ان سب کی نمازیں گئیں، امام سے پہلے آ گئے نا. دوسرا، ہم جب سورہ فاتحہ مکمل کرتا ہے امام، یہ آج بھی ہوگا، دیکھ لیجئے گا، آج اللہ کرے نہ ہو، آج کے بعد نہ ہو، وَلَضَّالِّينَ ابھی امام رکا نہیں ہوتا، آمین ہمارا پہلے چل گیا ہوتا. بھائی وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کہنا ہے، وَلَضَّالِّينَ پورا ہونے سے پہلے نہیں کہنا، اس کو پورا تو کرنے دو تاکہ وہ آمین کہیں، چاہے آپ کو آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، پھر آپ آمین کہیں. اب امام کہہ رہا ہے وَلَضَّالِّينَ پڑھ رہا ہے اور آپ نے آمین کہہ دیا، امام نے تو وَلَضَّالِّينَ پورا کرنے کے بعد آمین کہنا ہے، تو آپ کی آمین پہلے ہو گئی. تو امام کی آمین کے بعد آپ کی آمین ہو، پھر فرشتوں نے آمین کب کہنی ہے؟ جب امام کہہ رہا ہوگا. اسی طرح سلام پھیرنے میں احتیاط، امام سے پہلے سلام بھی نہیں پھیرنا. تو بہرحال بات ہو رہی تھی چھینک کی، اس کو بادشاہ نے کہا چھینک آئی تو سب نے یرحمک اللہ کہہ دیا، تو تھے بھائی اس کو تو الحمدللہ کہنے دو، تو خوش آمد نہیں. اچھا ہاں، چھینک اور جمائی، نبی علیہ السلام نے فرمایا دونوں کی آوازوں کو دبانے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ممکن ہو. چھینک آئے یا جمائی آئے، دونوں کی آوازوں کو دبانے کی کوشش کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام کو جو چھینک آتی تھی وہ کیا کرتے تھے؟ اپنا ہاتھ مبارک رکھ لیتے یا کپڑا، رومال، کوئی چیز ہوتی وہ رکھ لیتے. یہ آداب نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائے، ہمیں اپنی اولادوں کو سکھانے چاہیے، خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے. چھینک آئے تو آواز کو دبانا، ناک کے اوپر رومال یا کپڑا کوئی چیز رکھ لینا، تو یہ ایک مناسب طریقہ ہے. اب جمائی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمائی شیطان کی طرف سے آتی ہے. فرمایا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لینا چاہیے، ورنہ شیطان داخل ہو جاتا ہے. وہی بات ہے، ہاتھ یا کپڑا یا رومال کوئی چیز وہ رکھ لینی چاہیے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتے ہیں اور جمائی کو پسند نہیں فرماتے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تک ممکن ہو آواز بھی روکنی چاہیے اور اپنے اسٹائل کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے. اور آواز کے فرمایا کہ جب کوئی جمائی لیتا ہے اور یہ اکڑ رہا ہے، آواز نکال رہا ہے، ہا ہا کر رہا ہے، تو شیطان اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے. یہ باقاعدہ نبی علیہ السلام نے ہے کہ فرمایا، مسلم اور احمد اور ترمذی کی روایت ہے کہ اسے ہا ہا یعنی آوازیں نہیں نکالنی چاہیے، شیطانی اثر کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کو دیکھ کے شیطان مسکرا رہا ہوتا ہے. دوران نماز جمائی آئے تو کیا کریں؟ دوران نماز جمائی آئے تو کیا کریں؟ تو یہی ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک اس کے لیے آپ کو بہت سادہ سا عمل بتا دیتا ہوں. نماز پڑھنے اچانک جمائی آ گئی تو ایک دم یہ خیال کریں کہ انبیاء کرام کو جمائی نہیں آتی تھی. آپ نماز میں ہیں، اب یہ سوچیں فوراً جمائی آ رہی ہے کہ انبیاء کرام کو جمائی نہیں آتی تھی، جتنی بھی شدت سے آ رہی ہوگی ایک دم ختم ہو جائے گی. کر کے دیکھ لیجیے گا جس کو کبھی یاد رہے اور جمائی آئے تو اس طریقے سے اس کا علاج ہے. وآخر دعوانا www.dasquran.com